بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد المرسلین، پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 123 تا 140۔ مذکورہ آیتوں میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ جب سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کو دعوت دین دی، توحید کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قوم عاد نے مرسلین کو، انبیاء کو جھٹلایا۔ اب قوم عاد نے تو صرف حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی اور ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، لیکن اصولی طور پر جب ایک پیغمبر کو آپ جھٹلاتے ہیں تو آپ سب انبیاء کو جھٹلاتے ہیں۔ ایک پیغمبر کو جھٹلانا سب انبیاء علیہم السلام کو جھٹلانے کے مترادف ہے۔ اور خوف خدا کی دعوت دی، تقوی کی دعوت دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا افلا تتقون، کیا تمہارے اندر خوف خدا نہیں ہے؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اور پھر اپنی رسالت کی بات کی، انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار، دیانتدار پیغمبر ہوں۔ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور وَأَطِيعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں اس تبلیغ پر، اس دعوت پر تم سے کسی قسم کا صلہ بھی نہیں مانگتا، کوئی مزدوری بھی نہیں لیتا۔ مجھے میرے رب کی طرف سے صلہ ملے گا اور میرا اجر و ثواب اللہ کے ہاں ہے۔ قوم عاد نے جواب دیا کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون۔ ری کا اصل معنی ہے دو پہاڑوں کے درمیانی راستہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جمہور اہل علم کا قول ہے کہ ادھر ریعن سے مراد بلند جگہ ہے، اونچی جگہ ہے، اور آیتن کا اصل معنی تو علامت ہے، لیکن بئی مقام اس سے بلند محل، اونچا محل مراد ہے، اور تعبثون عبث سے مشتق ہے۔ عبث اس کام کو کہتے ہیں جس میں نہ حقیقتاً کوئی فائدہ ہو، نہ حکماً اس میں کوئی فائدہ ہو، اور مطلب یہ ہے کہ بے فائدہ عمارات، بلند و بالا عمارات بنانا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ اس تعمیرات کی کوئی ضرورت ہے، بلکہ یہ تو تم صرف اور صرف فخری اور شوقیہ طور پر بناتے ہو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگلی آیت نمبر 129 میں فرمایا وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ۔ مصانع مصنع کی جمع ہے۔ حضرت قتادہ کا قول ہے کہ مصانع سے مراد پانی کے حوض ہے، تالاب ہے، اور حضرت مجاہد کا قول ہے کہ اس سے مراد مضبوط محل ہے۔ لعلکم تخلدون، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ بئی مقام لعل تشبیہ کے لیے ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما ترجمہ کرتے ہیں کہ کأنکم تخلدون، لعلکم تخلدون اے کأنکم تخلدون، گویا کہ معنی یہ ہوگا کہ تم ہمیشہ اس محلات میں، عمارات میں لگے رہو گے، یا تم اس عماراتوں میں، ان باغات میں، ان محلات میں ہمیشہ رہو گے۔ ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا ہے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی چیز لا فانی نہیں، فانی دنیا ہے، سب نے جانا ہے، یہ تعمیرات رہ جائے گی۔ قذافی روح المعانی۔ اور ایک بات اور کہ آیات مذکورہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بغیر ضرورت کے تعمیرات شریعت مطہرہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ اور موجود ہے اسی فتنوں کے زمانے میں کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈنگ بناتے بناتے 10-12 سال لگا دیتے ہیں، 60 سال میں ریٹائر ہوا اور 10-12 سال اس میں لگاتے ہیں، عمارت تیار ہو جائے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اسے سوچ لو، وگرنا روز محشر میں میرے سوال کا تم سے جواب ہو کہ نہ ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ، ہر وہ عمارت جو بغیر ضرورت کے بنائی گئی ہو اس میں کوئی بہتر ہے، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ ان کل البناء وبال علی صاحبہ الا ما لا بد منہ، ہر وہ صاحب تعمیر کے لیے مصیبت ہے مگر وہ عمارت مصیبت نہیں ہے جو ضروری ہے، وہ وبال نہیں ہے۔ آیت نمبر 30 میں قوم عاد کی ایک اور قباحت کا ذکر کیا کہ وَإِذَا بَطَّشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم کسی کو پکڑتے ہو ظالمانہ طریقے سے پکڑتے ہو، برے اخلاق سے پیش آتے ہو، بدتمیزی سے پیش آتے ہو، اور ظاہر ہے کہ برے اخلاق اکثر ایمان اور اطاعت کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کا خوف کرو، میری اطاعت کرو، اور ڈرو اس رب سے جس رب نے تمہارے لیے ان چیزوں سے تمہاری مدد کی ہے، جن چیزوں کو تم جانتے ہو، انعام ہے، مویشیاں ہے، بنین اولاد ہے، باغات ہے، چشمے ہے، عیون۔ بدبختو اللہ کی اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر ادا نہیں کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے خوف ہے کہ تم پر سخت عذاب آنے والا ہے، سخت دن کا عذاب آنے والا ہے۔ تو قوم عاد نے کہا سواء علینا، ہم پر برابر ہے، آپ ہمارے لیے واعظ و نصیحت کرے یا نہ کرے، ہم پر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم ہر حالت میں اپنے کردار سے باز نہیں آئیں گے۔ اور یہ نہیں ہے مگر پرانی عادت ہے پہلے لوگوں کی، خلق الاولین، اور جس طرح آپ ہمیں کہتے ہیں ہم یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں، یہ پرانی بات ہے۔ جو عذاب آپ بتلا رہے وہ عذاب ہمیں نہیں دی جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ قوم عاد نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی، رسول کے تعلیمات سے روگردانی کی، رسول کو حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ
التی لم یخلق مثلها فی البلاد، تس نس ہو گئے، نام و نشان تک مٹ گیا۔ بہرحال اس پورے واقعہ میں عبرت ہے، موعظت ہے، قدرت کی نشانیاں ہے، اور اللہ کی صفت عزیز، صفت رحیم کا مظاہرہ ہے۔ اور فرمایا کذبت عاد المرسلین، جھٹلایا، کذبت عاد اے کذبت قوم عاد، جھٹلایا قوم عاد نے المرسلین رسولوں کو، اذ قال لهم اخوهم ہود، جب کہا ان سے ان کے بھائی سیدنا ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار، فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واطیعون، میرا حکم مانو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں نہیں مانگتا تم سے رسول، وما اسألکم، اور میں نہیں مانگتا علیہ اس تبلیغ پر، من اجر کوئی اجر، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر، الا علی رب العالمین، مگر پروردگار عالم پر، تمام جہانوں کے مالک۔ اتبنون، آیا تم بنا کرتے ہو، بناتے ہو، بکل ریع، اور اونچی زمین پر، آیتن محل، شاندار عمارت، تعبثون، فضول، بے فائدہ، وتتخذون، اور تم بناتے ہو، مصانع، مضبوط شاندار محل اور حوض، لعلکم تخلدون، گویا کہ تم ہمیشہ رہو گے اس میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ، جب تم پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو ظالموں کی طرح، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونْ، میری اطاعت کرو، وَاتَّقُوا الَّذِی، اور ڈرو اس ذات سے، امدکم، جس نے مدد کی ہے تمہاری، بما تعملون، ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو، امدکم، اس نے مدد کی ہے تمہیں تمہارے، بانعام، مویشیوں سے، وبنینا، اور بیٹوں سے، وجنات، باغات سے، وعیون، چشموں سے، انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، قالو، قوم بولے، سواء علینا، برابر ہے ہمارے لیے، اوعظت، کہ تو نصیحت کرے ہمیں، ام لم تکم من الواعدین، یا نہ ہو تم نصیحت کرنے والوں میں سے، ان ھذا، نہیں ہے یہ کچھ سب کچھ، الا خلق الاولین، مگر عادت ہے پہلے لوگوں کی، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب، اور ہمیں عذاب نہیں دی جائے گی، فکذبوہ، پس اس نے جھٹلایا، فاہلکناہم، پس ہم نے ہلاک کر دیا انہیں، قوم عاد کو، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانیاں ہے، ولو ما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے، وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تمہارا رب، لَهُوَ العزیز، بڑا غالب ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔